اگر کوئی آدمی کسی کو زبردستی کہے کہ تمہیں تمہارے بچے کی قسم، یہ لغو کلام ہے، کوئی قسم شسم نہیں ہوتی۔ قسم وہ ہوتی ہے جو آدمی خود اپنے ارادے سے کھاتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں ایک بل پاس ہوا ہے کہ جو آدمی دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر کرے گا تو اس کو 1 مہینے کی سزا ہوگی اور جرمانہ ہوگا۔ بہرحال یہ آپ کا قانون ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام نے نص قطعی ہے قرآن کی کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم چاہے 1 شادی کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، تمہیں اجازت۔ اور حضور پاک نے بھی فرمایا ہے کہ تم ایسی لڑکیوں سے شادی کیا کرو جو کثرت سے اولاد جن کی ہوتی ہے۔ کیا مطلب پتہ ہوتا ہے نا خاندان کا کہ اس کی بہن کے اتنے بچے ہیں، اس کے بھتیجی کے اتنے بچے ہیں، کیونکہ فرمایا کہ انی مقاصر بکم الامم، تاکہ جتنی امت زیادہ ہوگی میں فخر کروں۔ یہ تو انگریزوں کے قانون ہے میرا بھائی کہ پہلی بیوی جو ہے جب تک اجازت نہ دے آدمی دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح یہ بھی انگریزوں کے قانون میں ہے کہ طلاق مرد نہیں دیتا، عورت دیتی ہے۔ اور یہ بھی انگریزوں کے قانون میں ہے کہ طلاق دینے کے بعد بھی وہ اپنے خاوند کی آدھی جائیداد کی مالک ہوتی ہے۔ طلاق دے دی لیکن آدھی جائیداد بھی بولے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ جب اتنا حلال کو مشکل کر دیا گیا تو اب یورپ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نکاح کرتا ہی نہیں، نکاح کریں گے تو قانون میں پھنس جائیں گے نا، کہتے بس اسی طرح گرل فرینڈ ہے، کام تو ہو رہا ہے۔ جو شادی کے بعد ہم نے کام لینا ہے وہ تو اس کے بغیر بھی ہو رہا ہے، بڑے اچھے طریقے سے بلکہ ہو رہا ہے، اس لیے وہ نکاح نہیں کرتے۔ اگر ایسا سٹیج آ بھی جائے نا تو مرنے کے وقت کر لیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو انشورنس مل سکے، ورنہ وہ نکاح نہیں کرتے۔ تو اب آپ کے ہاں بھی پھر یہی حشر ہو جائے گا، لوگ نکاح نہیں کریں گے، بے نکاحی عورتیں گھر میں رکھ لیں گے، اس پر تو کوئی جرمانہ نہیں نا، وہ تو جتنا مرضی ہے رکھو۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دعا کرو اللہ رحمت کرے، اللہ رحمت کرے، اللہ اسلامی ملکوں پر اپنا عذاب رفع فرمائے۔ اب آپ کا ملک تو ایک ایسے عذاب کی گرفت میں آ گیا ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا کہ 163 روپے کا $1 ہو گیا، یعنی آپ یوں اندازہ کریں کہ اس ڈالر کے بڑھنے سے 880 ارب ڈالر تم پر قرضہ پڑ گیا۔ آگے دیکھو کیا ہوتا ہے، یہ تو ابتدا عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میں نے زنا چھوڑنے کے لیے نیت کی، 1000 نفل بھی پڑھی، توبہ بھی کی، لیکن مجھ سے پھر زنا ہو جاتا ہے۔ بہرحال پھر توبہ کریں، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک اپنا ماحول نہیں بدلو گے کوئی فائدہ نہیں۔ توبہ بھی کرتے رہو اور تمہاری راتیں جو ہیں وہ بھی ہیرا منڈیوں میں گزریں، پھر توبہ کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ توبہ کرو، پھر اللہ والوں کی صحبت میں رہو۔ آج کل بہتر یہ ہے کہ تبلیغ والوں کے ساتھ نکل جاؤ 4 مہینے کے لیے، انشاءاللہ امید ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے گی، باقی اللہ کے علم ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر عورت گھر میں اکیلے ہے اور کسی نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو اس کو سختی سے جواب دے، نرم بات نہ کرے، چونکہ اگر نرم بات کرے گی کہ اچھا ماشاءاللہ میرے خامد ان کا گراب تشریف لے آئے جی، اندر بیٹھے آ جائیں گے، تو پھر تو گناہ کا راستہ کھل گیا۔
جھڑک دے کہ بھی نہیں ہے، بعد میں ہے۔ اسی طرح ٹیلی فون پر بھی اگر آپ نہیں جانتی ہیں کہ کون ہے تو آپ سختی سے بات کریں، نہ کہ نرمی سے بات کریں، کیونکہ یہ سب دوائی یہ زنا ہے۔ ملنا ملانا بوس کنار یہ ابتدا ہے نا زنا، انجام زنا۔ اور اللہ کے قرآن میں ہے کہ انہو کان فاحشۃ، یہ زنا جو ہے یہ فاحشہ ہے اور بہت برا راستہ ہے، گناہ بھی ہے اور برا راستہ۔ چونکہ محاورات عرب میں ہے کہ الزنا یخرج البنا، زنا ایسی بلا ہے کہ جو آدمی کی بنا کو بھی اکھاڑ دے۔ اسی طرح یہ ہے کہ من زنا زنیا، جو کسی کی لڑکی سے زنا کرتا ہے اس کے خاندان سے بھی پھر زنا ضرور ہوگا۔ اور یہ بھی ہے کہ زنا ایک ایسی بلا ہے کہ اس کی سبب سے بستیوں کی بستیاں اور خاندان اجڑ جاتے ہیں، لڑائیاں ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، فساد ہو گئے۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور بڑا غلط راستہ ہے۔ تو آدمی کو ہر حال میں زنا سے دور رہنا چاہیے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ نے زنا حرام کیا ہے تو نکاح تو حلال کر دیا ہے کہ اگر تمہاری شہوت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، جوانی ہے، نکاح کر لو۔ اگر کسی نے کسی شادی شدہ عورت سے زنا کیا، اس سے اولاد پیدا ہوگی، وہ اولاد تو خیر باپ کی شمار ہوگی، زانی کی نہیں ہوگی، اس کے لیے تو پتھر ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال لیکن توبہ کریں، استغفار کریں۔ الولد للفراش وللآخر الحجر، کہتا ہے جی آج کل کے حساب سے لڑکا لڑکی کی شادی کے لیے کیا عمر ہو؟ جب بالغ ہو جائے شادی کر دو، عمر کا کیا ہے؟ جب لڑکا بالغ ہو جائے، لڑکی بالغ ہو جائے، چاہے 15 سال کی بالغ ہو، 12 سال کی بالغ ہو، کر دیں، کیونکہ انشاءاللہ پھر وہ گناہوں سے بچ جائیں۔ جتنی تم تاخیر کرو گے اتنا ان کا دماغ خراب ہو۔ اور آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ویسے بھی وہ لیپ ٹاپ پہ فلمیں دیکھ دیکھ کے 20 سال میں ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ بالغ ہونے تک ان کو ادھر ادھر نظر بھی نہ دوڑانے دیں، بالغ ہونے کے بعد شادی کریں۔ یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے جی 30 سال عمر ہو، میچورڈ ہو جائے، اس کی سروس ہو جائے، نوکری ہو جائے، وہ کہاں سے بیوی کو کھلائے گا؟ اس کو اللہ کھلائے گا، تم کون ہو کھلانے والے؟ بیٹا اگر 18 سال کا گھر میں ہو، والدین کی شادی نہ کرائے، کیا اس کے پیچھے گناہ میں باپ بیٹا بالکل والدین کے لیے ضروری ہے کہ شادی کرائے، ورنہ اس کے گناہ میں وہ بھی شریک ہو گئے۔ کہتے جی کسی ایسی حدیث میں بات ہے کہ کوئی غریب آدمی آئے اور حضور فرمائیں کہ تم جاؤ شادی کرو تو تمہیں غربت تمہاری دور ہو جائے گی، لیکن حضور اسے دوسری شادی کے لیے کہتے ہیں، وہ پھر غریب ہی رہتا ہے۔ جب تیسری شادی کے لیے کہتے ہیں اس کے بعد پیسہ مانگتا ہو، یہ تو ایسی روایت نہیں ہے جیسے تم نے بنائی ہے۔ اصل تو مسئلہ یہ قرآن میں موجود ہے کہ تم شادی کرو، اور یہ نہ ڈرو کہ میں غریب آدمی ہوں، کہاں سے خرچ کروں گا، کہاں سے بیوی کے لیے گھر بناؤں گا۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر تم فقیر ہو اللہ تمہیں رزق دے، اللہ تمہیں غنی کر دے۔ یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے۔ تو جب ایک بات نص میں موجود ہو، قرآن میں موجود ہو، تو کسی اور بات کے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں میرے بیٹے ہیں 27 سال کے، ہم کوشش کر رہے ہیں ان کے رشتے کے لیے۔ میرا بھائی ان سے بھی کہیں آپ خود بھی اول آخر درود شریف پڑھ کے 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے رشتے ڈھونڈیں، انشاءاللہ خیر کے رشتے مل جائیں۔ بل کوشش یہ کرو کہ دین والے رشتے ڈھونڈو، اگر دین والا رشتہ نہ ہو تو پھر نہ ڈھونڈو، پھر خواہ نہ ایک طالب العلم تھے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے،
انہوں نے کہا کہ حضرت میں ایک جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، اب میرا ماں باپ تو آپ ہی ہیں، تو مہربانی کر کے اگر آپ گھر والوں سے کہیں کہ ان کو جا کے ذرا دیکھ لیں، ان کے گھر کو، ان کے بچوں کو بھی، اور بات ٹھیک ہو تو پھر میری بات پکی کر دیں۔ تو حضرت نے اپنی گھر والی کو بھیجا، جب واپس آئی تو اس نے کہا کہ اس سے کہو کہ یہاں رشتہ نہ کرے، کیونکہ جب وہاں نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے کہا کہ مجھے مصلی دو، لوٹا دو، میں وضو کا نماز، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو مصلی نہیں ہے۔ جب گھر میں نماز ہی نہ ہو، ایسی جگہ رشتے کرنے کا کیا مطلب؟ اور جو آدمی نماز نہ پڑھے وہ خدا کا غدار ہے، جب خدا کا غدار ہو تیرا وفادار بن جائے گا، عقل کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو ملازم رکھتے نا کسی کام، پہلی بات یہ کسی نماز پڑھتے، اگر وہ نمازی ہوتا رکھتے، مطلب کہتے ہیں نماز کا غدار ہے، نماز میں چوری کرتا ہے، میرے مال کی حفاظت کرے گا؟ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں 1 کروڑ لڑکیاں شادیوں کے لیے منتظر ہیں، 40 لاکھ تو اب اس عمر میں آ گئی ہیں کہ ان کے بالوں میں سفیدی آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کا حل بتائیں، بڑا آسان حل ہے، تم اسلام کے مطابق شادیاں کرو، دیکھو 1 مہینے میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تم اگر ایڈیل ڈھونڈتے رہو تو پھر 20 سال بھی نہیں ہوں گی، وہ جہید مانگتے رہے ملعون تو پھر بھی نہیں ہوں گی۔ تم اپنے علاقے کے کسی مدرسے میں چلے جاؤ اور اس عالم سے کہو جی میری بیٹیاں جوان ہیں، جو طالب العلم آپ کے نزدیک شریف و نکاح کرتے ہیں، دیکھیں نکاح ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ 2 کلو کھجور تقسیم کیا، نکاح ہو گیا، بات ختم۔ جب شادی ہو جائے بعد میں 1 بکری ذبح کر کے پکا کے دوستوں کو کھلا دے، ولیمہ ہو گیا۔ اس طرح کرو، دیکھو شادیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ گناہ کرتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، بہرحال توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مایوس نہ ہوں، لیکن گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور بچنے کا حل یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ جب تک ماحول نہیں بدلے گا گناہ نہیں چھوٹے گا۔ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی کہیں کہ ہم خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی ہیں، ساری زندگی زنا کرتے رہیں گے، کوئی نکاح نہیں ہوگا، اس کے لیے ولی بھی ضروری ہے، خطبہ بھی ضروری ہے، گواہ بھی ضروری ہے، یہ اچھا نکاح ہے؟ یہ تو پھر وہ شیعہ والا متع ہو گیا نا۔ اگر کسی لڑکی کے ساتھ میرا ناجائز تعلق تھا، اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جب ناجائز تعلق تھا تو مولوی مکی سے مسئلہ نہیں پوچھا، اب نیک کام کرنا چاہتے ہو تو پوچھتے ہیں کیا ضرورت، توبہ کرو دونوں اور نکاح کرو۔ طواف عمرہ زندہ کے لیے کر کے ان کو ثواب بخشا کریں، چھوٹے بڑے عمرے کا کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک قریب ہے چھوٹا ہو گیا، وہ دور ہے بڑا ہو گیا۔ مسافر کو صدقہ زکوٰۃ جائز ہے، جائز ہے۔ عمرے والے جو مسافر ہیں اگر وہ غریب ہے، پیسے نہ ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہرحال داڑھی جب بھی رکھیں ایک مشت رکھنے کی کوشش کریں، سنت یہی ہے۔